بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب، المعروف مریم کے چاچو یعنی کہ قوم کے چاچو، وہ جو ہیں وہ اس وقت قطر کا دورہ مکمل کر رہے ہوں گے، اور وہاں سے جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا وہ واپسی کی فلائٹ پکڑ چکے ہوں گے۔ اس سے پہلے وہ سعودی عرب کے دورے پہ گئے، اور سعودی عرب کے نارملی سعودیہ کے جو حکام ہیں وہ براہ راست کیمرے پہ آ کے اسٹیٹمنٹ دینے سے اجتناب کرتے ہیں۔ عموماً پاکستان یا اس طرح کے ممالک کے بارے میں لکھی ہوئی ان کے بیانات اور ساتھ میں آواز کے بغیر فوٹیج جاری کرتے ہیں، لیکن جب شہباز شریف صاحب کا دورہ ختم ہوا تو ان کے وزیر سرمایہ کاری کیمرے پہ آئے، کیمرہ مینوں کو اکٹھا کیا گیا، اسٹیٹمنٹ انہوں نے کروائی، اور انہوں نے کہا کہ پاک سعودی انویسٹمنٹ فورم کا جو اجلاس ہوا تھا اسلام آباد کے اندر، جس کے اندر ہم بارات لے کے گئے تھے 125 بندوں کی، بلکہ 250 بندوں کی، اس کے نتیجے کے اندر 2.1 ارب ڈالر کے جو ایم او یوز سائن ہوئے تھے اب ان کی مقدار بڑھ کے 2.8 ارب ڈالر ہو چکی ہے۔ اور جیسے جیسے دونوں سائیڈوں سے کمپنیاں جو ہیں ان کا کرورا ملتا چلا جائے گا، ویسے ویسے سرمایہ کاری کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے۔ سعودی عرب ہر حالت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے آن دی ریکارڈ اسٹیٹمنٹ دی، اور یہ بڑا ریئر ہے کہ سعودی عرب کے کوئی اس لیول کے حاکم جو ہیں وہ کیمرے پہ آ کے کیمرہ مین باقاعدہ پھڑ کے کھلا رہا ہے اپائی کو، ٹھیک ہے، تو وہ یہ بات کریں۔ انہوں نے یہ اتنی اوپن اسٹیٹمنٹ دی۔ چاچو کے روانہ ہوتے ہی اسلام آباد کے اندر بھی اور لاہور کے چائے خانوں کے اندر بھی اور محفلوں کے اندر بھی یہ بات جو چلی گئی، اور وہ یہ کہ جناب چونکہ یہ پھیلائی گئی، یہ پھیلی جا رہی ہے، یا اس وقت آپ کو یوتھڑوں کے مختلف قسم کے نیم سنجیدہ اور سنجیدہ قسم، سنجیدہ یوتھڑ بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو یوتھڑوں کے سنجیدہ اور نیم سنجیدہ قسم کے ترجمان ہیں، ان کے ہاں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ دیکھیں جناب حکومت پاکستان کے اوپر باہر سے بڑا پریشر آ رہا ہے۔ ابھی دیکھیے نا، وہ 20 جو ممبران پارلیمنٹ ہیں برطانیہ کے، انہوں نے بھی پاکستان کے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے۔ ظاہر ہے خط لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خط لکھتے ہیں اپنے پرائم منسٹر کو، پرائم منسٹر دیتا ہے دفتر خارجہ کو، دفتر خارجہ اوپر ایک کورنگ لیٹر لگا کے اس ملک کو بھیج دیتا ہے جس کے نام وہ خط لکھا گیا ہوتا ہے، تو یوں یہ سرکاری سطح پہ کھاتا ہے۔ حکومت پاکستان نے، انہوں نے میرے خیال 20 کے دستخط کروا کے بھیجا تھا، زلفی بخاری کا پیسہ چل رہا ہے، اور جمائمہ گولڈ سمتھ فیملی کی گڈ ول چل رہی ہے۔ تو جب یہ لیٹر پہنچا تو پاکستان نے بھی آگے سے جواب دیا، انہوں نے 120 ممبران پارلیمنٹ کے دستخط کروائے ہیں ایک خط کے اوپر، اور وہ جناب ممبران پارلیمنٹ نے خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو کہ جناب یہ جو برطانیہ کی طرف سے خط آیا ہے یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر صریحاً مداخلت ہے، اور ان کو آگے سے منہ توڑ جواب دیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ شٹ اپ، اپنی حدود میں رہو، اسٹے ان یور لمٹ، ٹھیک ہے، اپنے کام سے کام رکھو، کیپ یور ورک ود ورک، ٹھیک ہے، اپنے کام سے کام رکھو، یہ ان کو جواب دے دیا جائے۔ تو پاکستان کے بھی ممبران پارلیمنٹ نے آگے سے خط لکھ کے تھما دیا، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہو گیا۔ اچھا، جس موضوع پہ میں نے بات شروع کی تھی وہ تو ہو جانا نا کام، سمجھا کر، جس جگہ پہ میں نے بات شروع کی تھی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب چاچو جو ہیں وہ وہاں پہ کامیاب سعودیہ کے دورے کے بعد چلے گئے قطر۔ ہمارے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ چاچو مطلب کہ جو حمزہ کی والدہ ہے وہ اس وقت قطر میں مقیم۔ اچھا، پاکستان نہیں پاکستان نہیں آتی، میرا خیال ہے قطر میں ان کی صاحبزادی ہے، ان کے پاس مقیم ہے، اور جس عمر میں وہ ہیں اس عمر میں والدہ کو اپنی بیٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی بیٹیاں اس کو دھیان کریں، صحت بھی میرا خیال ان کی مناسب نہیں ہے، تو اس لیے چاچو نے جانا تو تھا وہاں پہ۔ بیگم صاحبہ کی بڑی بیگم ہے نا، بڑی بیگم صاحبہ کی خدمت کے اندر سلام پیش کرنے چاچو نے کہا ایک آفیشیل ٹور بھی رکھ لیجئے۔ اور تمیم الثانی جو ہیں، تمیم الثانی کو آپ جانتی ہوں گے، یہ اس وقت ہے، اور جس وقت سعودی عرب نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا خاکسار اس وقت یکجہتی کے لیے قطر کے دورے پہ تشریف لے کے گئے تھے،
تو وہاں پہ ہر جگہ کے اوپر تمیم المجد لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، عظیم الشان تمیم، ٹھیک ہے. اور وہ وہاں کے ایک بچے نے ایک امیج بنایا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر لکھا تمیم المجد، تمیم عالی شان، ٹھیک ہے، اس کا یوں تھا. تو بچے میرے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کہا اس کا مطلب ہے کہ تمیمیہ یرکینا، ٹھیک ہے، بڑا تمیم ہے، تم شاندار ہو، کھڑے ہو جاؤ، اب تم نے ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تمیمیہ یرکینا، ٹھیک. تو وہ والے تمیم ثانی صاحب جو ہیں، ان سے چاچو نے ملاقات پھڑکائی ہے، تصویریں تصویریں جاری کی ہیں. اور بنیادی طور پہ قطر جو ہے اس کی میاں صاحب کی اور پاکستان کی پولیٹکس کے اندر بہت زیادہ دخل. جب شہباز شریف کے اور نواز شریف صاحب کے والد میاں محمد شریف صاحب کو پاکستان میں اتفاق فاؤنڈریز اور اس سے ملحقہ تمام ادارے قومیہ کر بھٹو صاحب نے زمین پہ کھڑا کر دیا، تو اس وقت اس دن کی جو داستان جناب میاں شریف صاحب نے سنائی ہمارے سینئر ہیں سہیل وڑائی صاحب کو، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی کہ وہ صبح اٹھے، اب پتا تھا کہ اتفاق فاؤنڈری پہ بھی اور اس کے دفاتر پہ بھی قبضہ ہو چکا ہوا ہے، اور جیالے چن چن کے ان پڑھ اور جاہل جیالے جو ہیں وہ وہاں پہ مینجمنٹ کی پوسٹوں پہ آج بٹھا دیے گئے ہیں. میاں شریف صاحب صبح اٹھے حسب سابق، انہوں نے وہ جوتا بڑا مطلب جسے کہتا ہوں اہتمام سے پالش کروا کے پہنتے تھے، انہوں نے اپنے نوکر سے جوتا پالش کروایا، سفید کپڑے پہنے، اور شہباز کو کہا چل شہباز چلے. اور شہباز صاحب پریشان کہ ابا جی نے کی ہو گیا، وہ دفتر دیتے قبضہ ہے، کہاں چلے؟ تو وہ ماڈل ٹاؤن سے نکل پڑے. تو خیر میاں شریف کے لیے جب پاکستان میں رہنا اور کاروبار کرنا ناممکن بنا دیا گیا، کیونکہ میاں شریف صاحب نے لاہور سے الیکشن کے اندر کھڑے ہونے والے جسٹس جاوید اقبال، پسرے ڈاکٹر محمد اقبال صاحب جو تھے ان کی فائنانسنگ کی تھی. اگرچہ بھٹو صاحب جیت گئے تھے اور جسٹس جاوید اقبال صاحب ہار گئے تھے، ٹھیک ہے، اور انہی جسٹس جاوید اقبال صاحب نے بھٹو صاحب کی جا کے چاپلوسی کی تھی اور جج لگ گئے تھے ہائی کورٹ کے، لیکن بھٹو صاحب نے میاں شریف کو معافی نہیں دی، اور وزیر اعظم بنتے ہی اور 73 کا وہ جو آئین تھا وہ پاس ہوتے ہی قومی عالیہ سب کچھ، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر انہوں نے ٹارگٹ کیا ان لوگوں کو جو پولیٹیکلی ان کے خلاف جاتے تھے، اور میاں شریف صاحب ان میں سے پیش. تو میاں شریف صاحب نے جب دیکھا کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا، متحدہ عرب امارات میں جا کے دبئی میں ایک سٹیل مل لگائی، اور سٹیل مل لانی بابے نو آندھی سی، اس کو فنگر ٹپس میں تھا کہ فلانی فرنس کہاں سے ملے گی، فلانا اس کا میٹر کہاں سے ملے گا، فلانی گیج کہاں سے ملے گی، جرمنی کے فلانی گلی کے اندر فلانی جگہ کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بڑی اچھی گیج بناتا ہے، اس کو خط لکھو کہ اس طرح کی ایک بنا کے رکھے، ہم لینے آ رہے ہیں. میرا مطلب ہے اس طرح کی بابا جی کو بہت ساری چیزیں آتی. تو خیر انہوں نے جا کے وہاں پہ جناب 6 ماہ کے اندر سٹیل مل کھڑی کر دی، ٹھیک. اب وہاں پہ دبئی ابھی نیا بن رہا، اور وہ مطلب کیپیسٹی بکنگ ہوتی تھی اس کی، اور دن رات وہ چلتی تھی، اور عربی آگے دیکھتے تھے اس کو پریشان ہوتے تھے، ان کی آنکھیں باہر کو ابل پڑتی تھیں کہ اب بندہ آیا ہے تین 6 مہینے مل کھڑی کر لی کہ سٹیل بنا کے کٹی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پیسے سمیٹی جا رہا ہے. تو میاں صاحب کی عادت تھی، ہاتھ کے بڑے کھلے تھے، تو وہ دے دلا کرتے تھے. 72 کے اندر قطر آزاد ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قطر کو آزاد اس لیے کیا گیا کہ وہاں پہ تیل، ٹھیک ہے، اور ویسے بھی برٹش جو تھا وہ اپنی آخری باقی ماندہ کالونیوں سے بھی جان چھڑا رہا تھا. تو قطر کو آزاد کیا گیا، سعودی عرب کا یہ ہو گیا، اور بھی بحرین وغیرہ اس طرح کے جو حصے تھے وہ اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، کویت مثل اس طرح کے علاقے انہوں نے کچھ جگہ اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں، لیکن یہاں بھی انہوں نے آزاد کر دیا. اب وہاں پہ اس وقت تک جو تھا وہ گیس نکلی، قطر کے اندر صرف گیس نکلتی ہے، تیل کوئی. تو وہ گیس جو تھی وہ پائپوں کے ذریعے پہنچائی جا سکتی تھی، ٹھیک ہے. اس وقت تک LNG کی ٹیکنالوجی تو 93 کے اندر آ کے بنی ہے نا، وہ بھی برطانیہ نہیں بنا کے دی ہے، اس سے پہلے وہ ٹیکنالوجی کوئی نہیں تھی. اب پائی جاندے گھر پہ دیا سن پکا. وہاں قطری اپنا بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو تھے
وہ سمندر میں سے سیپیں تلاش کیا کرتے تھے اور ان سیپوں میں سے موتی نکالتے تھے اور پوری دنیا کو بیچا کرتے تھے. بل میرا مطلب ہے کہ 500 سیپیں نکالیں گے آپ یا 600 نکالیں گے, اس میں سے 1-2 موتی نکل کے آئے تو لیبر تو بہت زیادہ ہو گئی نا. یا مچھلیاں پکڑا کرتے تھے. قطر کے اندر وہ اپنے جب میوزیم وغیرہ میں لے کے گئے, ہسٹوریکل میوزیم میں, تو یہی دکھایا پائے وہ ہمیں. ٹھیک, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میاں شریف صاحب نے اس وقت کے امیر قطر یعنی کہ تمیمے کے ابے کی باقاعدہ مدد. اچھا, تمیمے کا ابا جو تھا وہ جو بھی تھا وہ غیرت مند. یہ اپنی طرف سے اسے صدقہ خیرات زکات دیتے تھے, وہ جا کے لکھ لیتا تھا ادھار کے طور. ٹھیک ہے, جب 93 کے اندر ان کے ہاں LNG ابلی, مطلب کہ گیس کو فریز کر کے بحری جہاز میں لاد کے آپ ایکسپورٹ کر سکتے, یہ ٹیکنالوجی برطانیہ نے بنا کے دی, اور 93 کے اندر قطر سینے پہ ہاتھ مار کے میدان میں آ گیا تو دنیا کا امیر ترین ملک بن گیا فی کا آمدنی کے حوالے سے, کیونکہ اتنے پیسے آنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس وقت تمیمے کے ابے نے کہا کہ پتر ان سے ہم نے ادھار لیا. ٹھیک ہے, ویسے بھی وہ ہمارے یار ہیں لیکن ان سے ہم نے ادھار لیا. اچھا, اس سے پہلے تمیم صاحب جو تھے, یہ جو ایون فیلڈ والے فلیٹس ہیں یا یہ جو محلات کہہ لیں یا فلیٹس کہہ لیں, ملٹی سٹوری بلڈنگ میں ہیں تو محلات تو نہیں کہلائیں گے, لیکن 12 لگژری فلیٹس جو ہیں یہاں پہ جا کے ٹھہرا کرتے تھے. اور میاں شریف صاحب بھی جب لندن تشریف لے کے جاتے, یا ان کے بچے جاتے, یا ان کے رشتہ دار جاتے, یا ان کے بیٹے یا ان کے کزنوں کے بچے جاتے, تو وہاں پہ ٹھہرے. میرے پاس 1 سے زائد ایسے لوگ موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ انہوں نے 88 کے بعد میاں صاحب سے وہاں پہ یا میاں شریف صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں, تو اس کا مطلب وہ ٹھہرے ہوں گے تو ملاقاتیں. یہ مکان یا یہ اس کے ساتھ انسیت ہو گئی میاں صاحب کو. اچھا, جب 2003-4 کے اندر نا یہ جب تھے اس وقت سرور پیلس میں, تو اس وقت انہوں نے رابطہ کیا کہ جی آپ نے ہمیں اتنے پیسے ہمارے بزرگوں کو ادھار دیے تھے, وہ پیسے ہم اگر انویسٹ کرتے پراپرٹی کے اندر, اس کی اب یہ ویلیو, ہم آپ کو یہ پیسے واپس کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, ہم یہ صاحب مطلب آپ دیکھیے, اگر اب آج کل سردیوں کے کپڑے نکال کے پہنیں گے, بھائی میں نے کوٹ پہنا اس میں سے 1250 روپے نکلا ہے, اس کی جیب میں نے کہیں رکھی ہوں گے, اپنے ہی رکھے ہوئے تھے, لیکن اتنی خوشی ہوئی ان 1250 روپے کی. تو میاں نواز شریف صاحب یا میاں شریف صاحب میں اتنی خوشی ہوئی ہے, وہ ایسے تھے زکات کا رات سمجھیے دیتی. تو وہ جناب جو تھا وہ فلیٹ جو تھا وہ ان کو انہوں نے کہا کہ یہی پھر دے دیں آپ. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا لے لیں آپ کے ہوئے. اب اگر میاں شریف صاحب اپنے نام پہ لیتے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ شہباز شریف یا نواز شریف کے نام پہ منتقل ہوتے اور پھر وہ ان کے بچوں کے نام پہ منتقل ہوتے, تو ہر ٹرانسفر کے اندر اتنا بڑا حصہ 40 یا 50% آف دا ویلیو آف دا ایسٹ جو تھا وہ سرکار کو چلا جانا تھا. اتھے ہے نہیں گا کہ ابا جی اس دنیا تو چلے گئے, اے مکان ان بچیاں نے منڈرا, نہیں, سرکار بھی آ جاتی ہے, وہ کہتی تھا 2.5 کروڑ, سرکار اچھا والا حصہ لے گا. تو اس ٹیکس کو یا اس ڈکیتی کو, حکومتی ڈکیتی کو اوائڈ کرنے کے لیے میاں شریف صاحب نے وہ جو فلیٹ تھے وہ براہ راست اپنے پوتے, لاڈلے پوتے حسین اور حسن کے نام کے اوپر ٹرانسفر کروا دیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حمزہ کو کچھ نہیں ملا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حمزہ کی بہن جو ہے عمران کی جو بیگم ہے ان کو کچھ نہیں ملا, سب کو ملا. لیکن یہ چونکہ ہائی لائٹ ہوئے تو اس لیے میں ان کی کہانی سنا رہا. تو یہ دادا نے صرف اس ٹرانسفر کو کرنے کے لیے, اوائڈ کرنے کے لیے, اور اس ٹرانسفر کے اندر کہ وہاں پہ حسین صاحب نے کہا کہ میری تو 2 شادیاں ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ مجھے کل کو کچھ ہو گیا تو میری ایک بیگم دوسری بیگم کا حق نہ مارتے, کیونکہ بچے تو دونوں کے میرے ہی ہیں. تو لہٰذا یہاں پہ نگران کے طور پہ میری بڑی باجی جو ہیں مریم نواز شریف صاحبہ وہ نگران ہوں. لو جناب, ایٹ ٹوٹل کہانی بہن نے کہا کہ بہن صدقے جائے اپنے بیٹے کی اور اپنے بھتیجوں کے, میں اس کی نگرانی کر لیتی. اس نے دستخط کر دیے. لو جناب, یہ دستخط نکال کے فلیٹ کہاں سے آئے, فلیٹ کہاں سے آئے, فلیٹ کہاں سے آئے, آج تک یوتھڑوں کا فراڈ اور ڈرامہ ہی ختم نہیں ہو رہا ہے, ٹوٹل کہانی. تو لہٰذا قطر کے
رائل فیملی کے ساتھ میاں شریف کے بچوں کے سیکنڈ جنریشن اور تھرڈ جنریشن تعلقات ہیں. اس لیے وہ کویت جائیں تو راستے میں سے قطر ہو کے آ جاتے ہیں نہیں. ہاں وہ جناب سعودی عرب جائے تو راستے میں سے قطر سے ہوتے آتے ہیں. اور اب شاید ان کے کچھ فیملی ممبر بھی وہاں پہ مستقل سکونت اختیار کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ ایسٹ جو تھے وہاں پہ بھی مجھے بتایا گیا ہے انکنفرم سورسز سے کہ وہ قطر والوں نے ابا جی نے جو پیسے پکڑے تھے اس کے عوض دیے تھے. ٹھیک, تو یہ ہے صورتحال. بہت سارے الزامات لگے جی میاں نواز شریف کے اوپر کہ قطر ایئر ویز کو پاکستان میں لینڈنگ رائٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف نے اتنے پیسے لے کے دیے. سب فراڈ ہے, سب جھوٹ. یار یہاں پہ تو یہ بھی الزام لگا تھا کہ جناب یہ جو ڈیوو چلی تھی, ڈیوو بس جو چلی تھی کورین نے جب چلائی تھی, کہ اس میں شہباز شریف کا شیئر ہے. یہ بھی الزام لگا تھا. الزام کا کیا ہے, کسی کا کیا ہے, وہ کوئی منہ اٹھا کے کوئی الزام لگا دے. لیکن بات ہوگی فیکچوئل اور ریئلٹی. وہ جو انہوں نے اپنے ٹرانسفر کے پیسے بچانے کے لیے جو ایک چلاکی کی تھی وہ ان کے گلے پڑ گئی, اور بیٹی نے جو اپنے بھائی کے کسٹوڈین کے طور پہ سائن کیے تھے اس کے بچوں کے لیے وہ بھی گلے پڑ گیا, اور اتنا گھسیٹا گیا ان کو عدالتوں کے اندر کہ رہے رب کا نام. اور کردار کشی جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے, تھینکس ٹو جبران الیاس. یہ حقیقت ہے, اور ایسی باتیں کرتے رہنا چاہیے. کوئی سنے نہ سنے, لیکن آپ کا دل تو مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے جھوٹ کے اس جکڑ کے اندر سچ کا دیا جلانے کی کوشش تو کی. ٹھیک ہے, ہاں بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق.